ضعیف راویوں پر لکھی گئی 15 کتابوں کا تعارف۔ ضعیف روات پر لکھی گئی 15 کتابوں کا تعارف۔ ضعیف راویوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد ثقہ راویوں پر لکھی گئی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ان کتابوں میں عموماً راوی کا ترجمہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، راوی کے حالات، راوی کا نام و نسب، کنیت اور لقب، مشہور اساتذہ اور تلامذہ کا تذکرہ، اور ائمہ محدثین کی ان کے بارے میں آراء، خصوصاً ائمہ جرح و تعدیل کی۔ اسی طرح راوی کے سبب ضعف کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ راوی ضعیف ہے یا اس پر کلام ہے تو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے، اور اسی طرح اس راوی سے مروی جو موضوع روایتیں ہیں، منکر روایتیں ہیں، عموماً وہ بھی ان کے حالات میں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح دو فائدے ہوتے، جہاں راوی کے حالات معلوم ہوتے ہیں وہاں اس راوی سے جو غیر مستند روایات منقول ہیں ان کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ یہ کتابیں عموماً اصلی مصادر ہیں موضوع روایات کی پہچان کے، کہ موضوع روایات پر تو بعد میں کتابیں لکھی گئی نا، ابتدا میں ضعیف راویوں پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں انہی کے ضمن میں ان کے حالات کے ذیل میں موضوع روایتیں لائی جاتی تھیں۔ بعد میں یہ مستقل ایک عنوان بنا اور کتب الموضوعات کے ذریعے موضوع روایتوں کو الگ کیا گیا، ورنہ عموماً پہلے ضعیف راوی کے حالات ہی میں اس کی موضوع اور منکر روایتوں کو بھی ذکر کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب جو ہے اس کا نام ہے الضعفاء الکبیر۔ الضعفاء الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 256 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں استاذ محمود ابراہیم کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دار المعرفہ سے طبع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں 1 سے 2 سطروں میں راوی کا ترجمہ لکھتے ہیں، مثلا صرف راوی کا نام اور والد کا نام، کنیت، لقب یا نسبت اسے بیان کرتے ہیں، 1 سے 2 مشہور اساتذہ یا 1 سے 2 مشہور تلامذہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور راوی کے بارے میں اگر کوئی جرح کی عبارت ہو تو وہ بھی بیان کرتے ہیں، مثلا اگر جرح ہے تو ضعیف ان کے ساتھ، منکر کے ساتھ، فیہ نظر ان کے ساتھ جرح بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب میں کل 700 تراجم کا تذکرہ ہے، 700 تراجم اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ فن کی بنیادی کتابوں میں سے ہے اور ابتدائی کتابوں میں سے ہے، اسی لیے اس میں تفصیلی معلومات نہیں ہیں۔ نمبر 2، الضعفاء الصغیر۔ الضعفاء الصغیر، اس کے مصنف بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 256 ہجری ہیں۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو اس وقت 35 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ الگ سے بھی طبع ہوا ہے مؤسسۃ الرسالہ سے، مؤسسۃ الرسالہ
اور اسی طرح یہ رسالہ طبع ہوا ہے مکتبہ ابن عباس منصورہ سے، لیکن وہ اس عنوان سے ہے کتاب الضعفاء۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اختصار کے ساتھ تراجم ذکر کیے ہیں، اور اس میں بھی ان کا اسلوب یہ ہے کہ صرف راوی کا نام، والد کا نام، کنیت، لقب، مشہور ایک دو اساتذہ اور تلامذہ اور ان کے بارے میں مختصر جرح۔ اس رسالے میں کل 418 تراجم کا تذکرہ ہے۔ عموماً اس میں ترجمہ 2 سے 3 سطروں میں ہے، چونکہ یہ بھی فن کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے، اس لیے اس میں تفصیلی معلومات نہیں ہیں۔ بطور فائدہ کے ایک بات عرض کروں کہ اس کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح ذکر کی گئی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نعیم بن حماد کے حوالے سے جرح ذکر کی ہے۔ یہ جرح باب النون کے تحت ترجمہ ہے نعمان بن ثابت، اس میں یہ جرح ہے۔ جرح کیا ہے؟ نعیم بن حماد کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو اس نے کہا الحمدللہ کان ینقذ الاسلام عروۃً عروۃً، کہ اچھا ہے اس آدمی کا انتقال ہو گیا جس نے اسلام کو کڑی کڑی کر کے توڑ دیا تھا۔ ما ولد فی الاسلام اشأم، کہ اسلام میں اس سے زیادہ کوئی منحوس پیدا نہیں ہوا۔ یہ جرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب التاریخ الصغیر میں نقل کی ہے، اور کس کے حوالے سے؟ نعیم بن حماد کے حوالے سے۔ اب یہ جو جرح ہے نعیم بن حماد، یہ امام صاحب کے بارے میں موضوع باتیں گڑھتا تھا، من گڑت واقعات گڑھتا، موضوع روایات بھی یہ گڑھتا، غیر مستند باتوں کی نسبت آپ کی طرف کرتا تھا۔ اس لیے اس کے بارے میں مشہور ہے، یہ ایک جملہ ہے، لکھیں کان یضع الحدیث فی تقویۃ السنہ، کان یضع الحدیث فی تقویۃ السنہ وحکایات عن العلماء فی صلب ابی حنیفۃ کلھا کذب۔ تو کان یضع الحدیث فی تقویۃ السنہ، یہ وہ آدمی تھا جو سنت کی تقویت کے لیے موضوع روایتیں گڑھتا، وحکایات عن العلماء، اور علماء کی حکایتیں واقعات گڑھ لیتا۔ خاص طور پہ اس نے امام صاحب کے بارے میں ایسی باتیں گڑھ گڑھ کے بیان کی ہیں جو سب کی سب کیا ہیں؟ جھوٹ ہیں۔ اب یہ بات ذکر کی ہے، 4 کتابوں کا میں حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1 علامہ ابن عدی کی ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، جلد 8 صفحہ 251۔ نمبر 2 تاریخ مدینہ دمشق، جلد 26 صفحہ 168۔ نمبر 3 الضعفاء والمتروکون، علامہ ابن جوزی کی، جلد 3 صفحہ 164۔ نمبر 4 تہذیب الکمال، تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد 29 صفحہ 476۔ اور 5ویں المغنی فی الضعفاء، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 700۔ اور نمبر 6 تہذیب التہذیب
جلد 10 صفحہ 462۔ تو یہ دیکھیں 6-7 کتابوں میں خود بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ یہ موضوع روایتیں گڑھتا تھا، اور اسی طرح امام صاحب کی طرف غیر مستند باتوں کی نسبت یہ کرتا تھا۔ تو یہ ایک غلط نسبت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تو امام صاحب کے بڑے مداح تھے، امام صاحب کی تعریف کرتے تھے، آپ کے رسائل پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا تذکرہ بڑی محبت اور عقیدت سے کرتے تھے۔ میں نے اس قسم کے حوالہ جات اپنی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کے محدثانہ مقام میں ذکر کیے، جہاں سفیان ثوری کے حوالے سے یہ جرح ہے تو اس کے جوابات اور حوالہ جات وہاں موجود ہیں۔ تو یہ غلط نسبت کی گئی ہے سفیان ثوری کی طرف کہ انہوں نے امام صاحب کے بارے میں یہ بات کہی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ نالا نظر آتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ نعیم بن حماد کی شاگردگی ہے کہ امام بخاری کے استاذ یہ تھے، امام بخاری نے ان سے پڑھا، تو اب استاذ کی زندگی کے اندر یہ تعصب اور حسد تھا، تو وہ پھر بسا اوقات شاگرد کے اندر بھی آ جاتا ہے استاد کی صحبت کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قواعد فی علوم الحدیث، قواعد فی علوم الحدیث، اس میں ایک عنوان ہے سبب انحراف البخاری عن ابی حنیفہ، سبب انحراف البخاری عن ابی حنیفہ، صفحہ 380 پر۔ تو اس میں عنوان کے تحت کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا امام صاحب سے جو انحراف ہوا تو اس کی وجہ یہی نعیم بن حماد کی شاگردگی ہے۔ تو حضرت کی عبارت ہے صحیح البخاری ایضا نعیم بن حماد الذي اتهمه الدولابي بوضع حکایات فی مسالیب ابی حنیفہ كلها زور كما جاء ذکره في التہذیب والمیزان فلعل ذلك هو منشأ انحراف البخاری عن الامام ابی حنیفہ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا امام صاحب سے انحراف کا سبب کیا بنا؟ نعیم بن حماد کی شاگردگی، اور نعیم بن حماد اس طرح کی موضوع باتیں گڑھتا تھا، اس وجہ سے یہ جرح آ گئی، ورنہ تو اس کتاب میں کوئی سبب جرح کا بیان نہیں ہے۔ دیکھیں امام صاحب پہ جس نے جرح کی ہے کوئی سبب جرح نہیں ہے، کہ اگر ایک شخص کا ضعیف ہے تو سبب جرح کیا ہے؟ تو کوئی سبب جرح کسی نے بیان نہیں کی، اور آپ کے معاصرین میں سے کسی نے جرح نہیں کی، ہمیشہ آپ کے معاصر جتنے سب نے آپ کی بلند پایہ القابات کے ساتھ تعریف کی، اور آپ کے متبعین میں بڑے بڑے محدثین اور علماء پیدا ہوئے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس کتاب میں یہ جو جرح آئی ہے تو یہ جرح غیر مستند ہے، جس راوی کے حوالے سے منقول ہے اس راوی پر جھوٹی باتیں گھڑنے کا الزام موجود ہے۔ نمبر 3، تیسری کتاب ہے الضعفاء، امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 259 ہجری، متوفہ 259 ہجری۔ یہ کتاب اس وقت ایک جلد میں سید صبحی سامرائی کی تحقیق کے ساتھ، سید صبحی سامرائی کی تحقیق کے ساتھ مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ علامہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صرف ضعیف راویوں کے نام ذکر کیے ہیں اور مختصر عبارت میں جرح ذکر کی ہے، لیکن چونکہ مصنف متشدد ہیں، خاص طور پہ کوفہ کے روات کے بارے میں، جو کوفہ کے راوی تھے ان پر ان کی جرح زیادہ ہوتی تھی، اس وجہ سے ان کی جرح کوفہ کے روات کے بارے میں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ دیگر محدثین سے اس کی تائید اور توثیق نہ ہو۔ اب یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، حافظ کی ہے ہدی الساری، حوالہ لکھ لیں ہدی الساری الفصل التاسع، صفحہ 446، ہدی الساری الفصل التاسع، صفحہ 446۔
اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا وَأَمَّا الْجَوْزْجَانِي فَقَدْ قُلْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ، ہم نے کئی مرتبہ یہ لکھا إِنَّ جَرْحَهُ لَا يُقْبَلُ فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ لِشِدَّةِ انْحِرَافِهِ، کہ ہم نے کئی دفعہ یہ لکھا ہے کہ ان کی جرح اہل کوفہ کے بارے میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے بارے میں ان کی شدت بہت زیادہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بات لکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال علامہ جوزجانی کی اس کتاب کا فائدہ تو یہ ہے کہ صرف راویوں کے نام پتہ چل جاتے ہیں، لیکن چونکہ مزاج میں قدر تشدد ہے، اس وجہ سے جب تک معتدل مزاج محدثین کی تصریحات نہ ہوں تو ان پر حکم کے مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کتاب میں کل تراجم کی تعداد ہے 388 تراجم اس کتاب میں موجود ہیں۔ نمبر 4 الضعفاء والمتروکون، الضعفاء والمتروکون، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 264 ہجری، یہ فن اسماء الرجال کے بڑے امام گزرے ہیں۔ اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ ضعیف اور متروک راویوں کے اسماء حروف تہجی کی ترتیب پہ ذکر کیے گئے، اور اس میں نہایت مختصر الفاظ میں جرح ذکر کی گئی ہے۔ راوی کا نام، نام و نسب کے بعد مختصر جرح، اس میں تفصیلی معلومات نہیں ہے، 1 سے 1.5 سطر میں ترجمہ ہے۔ اس میں کل 825 تراجم کا تذکرہ ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر آپ نے حالات پڑھنے ہوں اور ان کی خدمات، تو اس سلسلے میں ضمناً میں کتاب عرض کر رہا ہوں، اسے مطالعے میں رکھا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کا نام ہے ابو زرعہ وجہودہ فی السنۃ النبویہ، ابو زرعہ وجہودہ فی السنۃ النبویہ، کہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے لیے کتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں، تو یہ سلسلے کی ایک مفید کتاب ہے۔ نمبر 5 الضعفاء والمتروکون، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 303 ہجری، یہ بھی ایک مختصر رسالہ ہے جس میں حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ضعیف راویوں کے صرف نام ہیں اور ان پر جرح ہے۔ ہندوستان سے یہ رسالہ 40 صفحات پر طبع ہوا ہے۔ اس میں ان کا منہج یہ ہے کہ راوی کا نام، والد کا نام، مشہور اساتذہ اور تلامذہ، اور پھر آگے جرح، تو 2 سے 3 سطروں میں ان کا ترجمہ ہوتا ہے، بسا اوقات 1.5 سطر میں بھی ہوتا ہے، تو نہایت مختصر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ متعنت ہیں، اس وجہ سے جب تک دیگر منصف مزاج محدثین کی تصریحات نہ ہوں، صرف ان پر روایت یا راوی کے حکم پہ مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ دیگر محدثین اگر تائید کریں یا ان کی بھی یہ رائے ہو تب تو ٹھیک ہے، محض ان کی رائے پر کسی راوی پر کلام کو حرف آخر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کی وجہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 852 ہجری نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں الفصل التاسع، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ 461،
فتح الباری میں الفصل التاسع جلد 1 صفحہ 461، اس میں انہوں نے جب ایک راوی پر ان کی جرح ذکر کی تو اس کے بارے میں حافظ نے کہا کہ جو حبیب معلم راوی ہے کا متفق علی توثیقہ لیکن تعنت فیہ النسائی، تعنت فیہ النسائی، امام نسائی نے اس میں تعنت کرتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے ان پہ جرح کر دی، حالانکہ تمام محدثین ان کی توثیق کے قائل ہیں۔ اسی طرح ایک راوی ہے حسن بن صباح، حسن بن صباح، اس کے بارے میں کہا تعنت فیہ النسائی، کہ امام نسائی نے اس پر بھی تعنت کیا۔ تو بہرحال امام نسائی کے بارے میں نے بات عرض کر دی کہ اس کتاب میں اگر ان کی کوئی جرح ہو تو اس پر روایت یہ راوی میں مدار نہیں رکھا جائے گا جب تک کہ دیگر سے اس کی تائید نہ ملے۔ نمبر 6، الضعفاء الکبیر، الضعفاء الکبیر، امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 322 ہجری، یہ کتاب بھی حروف تہجی کی ترتیب پر ہے، اور اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ راوی کا نام و نسب اور مختصراً چند اساتذہ اور تلامذہ کا تذکرہ، اور پھر فن اسماء الرجال کے ائمہ کی آراء بیان کرتے ہیں۔ اب تک کی لکھی گئی ان 6 کتابوں میں یہ کتاب ان 6 کتابوں میں معلومات کے لحاظ سے سب سے جامع ہے۔ 5 کتابوں کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، تو ان 6 کتابوں میں یہ کتاب زیادہ جامع ہے، اس میں معلومات زیادہ ہیں۔ اور بسا اوقات یہ راوی پر جرح ذکر کرتے ہوئے سند بھی بیان کرتے ہیں، یعنی جس سے وہ جرح موجود ہو تو اس کی سند کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ بات یاد رہے کہ ان کے مزاج میں بھی قدر سختی اور شدت رہی ہے، اس لیے بعد کے محدثین نے بھی صرف انہی کی رائے پر مدار نہیں رکھا جب تک کہ دیگر محدثین سے اس کی تائید نہ ہو۔ انہوں نے بہت سے ثقہ راویوں کو بھی ضعیف روات میں شمار کیا اور مختلفی راویوں کو بھی ضعیف راویوں میں لایا، حالانکہ وہ دیگر محدثین کے ہاں ضعیف نہیں ہیں۔ اور تو اور امام بخاری کے استاذ ہیں علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا تذکرہ بھی اپنی کتاب میں کیا، حالانکہ وہ تو محدثین کے امام ہیں اور اس فن کے امام ہیں، تو اس میں انہوں نے بہت سے ثقہ راویوں کو بھی اپنی کتاب میں لے آئے، حالانکہ وہ ضعیف نہیں ہیں۔ اس وجہ سے صرف ان کی کتاب سے حکم بیان نہیں کیا جائے گا، تو تائید میں تو حوالہ لیں گے لیکن حکم کا مدار اس کتاب پہ نہیں رکھیں گے۔ یہ کتاب اس وقت 4 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں کل تراجم کی تعداد 2105 ہے، 2105 تراجم اس کتاب میں موجود ہیں۔ نمبر 7، المجروحین من المحدثین، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین۔ اس کے مصنف ہیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 354 ہجری۔ امام ابن حبان کے بارے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب الثقات، جس میں انہوں نے ثقہ راویوں کا تذکرہ کیا تھا،
تو اب ان کی یہ دوسری کتاب ہے المجروحین من المحدثین. اس کتاب میں ان محدثین کا تذکرہ ہے جو حدیثیں بیان کرتے ہیں لیکن مجروح ہیں، اور اسی طرح والضعفاء ضعیف راویوں کا تذکرہ ہے، اور والمتروکین اور متروک راویوں کا تذکرہ ہے. تو اس کتاب میں 3 قسم کے روات کا ذکر ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس میں ان محدثین کا بھی پتہ چلے گا کہ جو روایت بیان کر رہے ہیں لیکن اہل علم کے ہاں وہ مجروح ہیں. اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ راویوں کے حالات انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب پہ لکھے، اور ہر راوی کا نام و نسب، مشہور اساتذہ اور تلامذہ کا تذکرہ کر کے اس پر جرح اور سبب جرح بیان کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے خاص طور پہ اہتمام کیا ہے، سبب جرح اکثر بیان کیا ہے. اسی طرح اس راوی سے جو روایتیں مروی ہیں اس قسم کی، موضوع منکر، وہ بھی ذکر کی ہیں. تو موضوع منکر روایات بھی ذکر ہیں، راوی پر حکم بھی ہے. تو اس طرح بیک وقت چند چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ہاں صرف اتنی بات ہے، کسی راوی پر جرح معلوم نہ ہو تو وہ راوی ثقہ ہوگا. ان کے ہاں اصول یہ ہے کہ اگر کسی راوی پر جرح کا ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ عادل سمجھیں گے. اسی طرح اگر کوئی راوی مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، ان کے ہاں وہ بھی عادل ہے، ثقہ ہے. حالانکہ دیگر محدثین کے ہاں مجہول راوی کا شمار ثقہ راویوں میں نہیں ہوتا. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں مقدمۃ المصنف ہے، جلد 1 صفحہ 14، وہاں انہوں نے لکھا کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص کی روایت سے بھی جہالت عین ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک راوی مجہول ہے اور ایک آدمی اس سے نقل کرے تو وہ کہتے ہیں جہالت ختم ہو جائے گی، حالانکہ جمہور کے ہاں 2 راوی نقل کریں. تو جمہور کے ہاں شرط کیا ہے؟ 2 نقل کرے، اور ابن حبان کے ہاں ایک راوی بھی نقل کر دے تب بھی اس کی جہالت عین ختم ہو جائے گی. تو حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وَكَانَ عِنْدَ ابن حبان أَنَّ جَهَالَةَ الْعَيْنِ تَرْتَفِعُ بِرِوَایَةِ وَاحِدٍ مَشْهُورٍ وَهُوَ مَذْهَبُ شیخِهِ ابن خزیمہ، کہ ان کا اور ان کے شیخ دونوں کا مذہب ہے کہ جہالت عین ایک آدمی کے نقل کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ جمہور کے ہاں 2 سے ختم ہوتی. تو بہرحال یہ 2 باتیں سامنے آ گئیں. ایک تو ان کے ہاں مجہول راوی بھی ثقہ میں شمار ہو سکتا ہے اگر اس پہ جرح معلوم نہ ہو، جبکہ جمہور کے ہاں نہیں ہوگا. اسی طرح ایک تیسری چیز ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو راوی کے ثقہ ہونے کے لیے شرائط بیان کی ہیں اس میں ان کے ہاں یہ کہ وہ راوی خود ثقہ ہو اور اس کا استاد ثقہ ہو اور روایت میں ارسال نہ ہو. اگر روایت میں ارسال ہے تب بھی ان کے ہاں وہ ثقہ نہیں ہے. اور اسی طرح راوی مدلس نہ ہو، اور راوی اپنی روایت میں متفرد نہ ہو. ابھی جو 5 باتیں انہوں نے کہی ہیں ثقہ ہونے میں، یہ بھی دیگر علماء نے نہیں کہیں. پہلی بات کیا؟ ان یکون شیخہ ثقۃ، اس کا شیخ ثقہ. دوسرا ان یکون تلمیذہ ثقۃ، اس کے شاگرد ثقہ. تیسرا اللہ ینفرد بروایتی یخالف فیہا غیرہ، کہ وہ اپنی روایت میں دوسروں کا مخالف نہ ہو، متفرد نہ ہو. چوتھا اللہ یکون مدلسا، مدلس نہ ہو. اور 5واں اللہ یکون مرسلا، کہ وہ روایت نقل کرنے والا جو ہے وہ ارسال کرنے والا نہ ہو. تو یہ شرائط بھی دیگر محدثین نے نہیں لگائیں. تو بہرحال اس کتاب کا فائدہ تو ہے، لیکن البتہ ان کے جو اپنے اصول ہیں اور چند چیزوں میں جمہور سے ہٹ کر ہیں ان باتوں کا بھی علم ہونا چاہیے. امام ابن حبان کی اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری موضوع روایتوں کا تذکرہ ہے.
بہت ساری موضوع روایتوں کا تذکرہ ہے، یعنی راوی کے ترجمے میں موضوع اور منکر روایتیں انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں لائی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الموضوعات لکھی ہے اس میں انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، اس سے، اور علامہ ابن عدی کی الکامل فی ضعفاء الرجال سے، الکامل فی ضعفاء الرجال سے ابن جوزی رحمہ اللہ نے استفادہ کیا۔ تو بہرحال یہ کتاب 3 جلدوں میں دار الوعی سے طبع ہے۔ نمبر 8، الکامل فی ضعفاء الرجال، علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 365 ہجری۔ یہ کتاب اب تک جو کتابیں ذکر ہوئیں ان میں معلومات کے لحاظ سے اور راویوں کے حالات کی تفصیل کے لحاظ سے جامع کتاب ہے، اس میں معلومات بہت زیادہ ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ ضعیف راویوں پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے آگے سے کہا کیا آپ کے پاس امام ابن عدی کی الکامل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا موجود ہے۔ تو علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فیہ کفایۃ لا یزاد علیہ، فیہ کفایۃ لا یزاد علیہ، یہ کتاب کافی ہے، اس پر مزید اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ علل کے اندر اور رجال میں یہ حافظ تھے، ان کے کوئی مساوی نہیں ہے، یعنی رجال میں اور علل میں اللہ نے ان کو بڑا درجہ دیا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح المغیث، جلد 3 صفحہ 348۔ فتح المغیث میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ یہ کتاب اسم بمسمى ہے، واقعی کامل کتاب ہے، اور اس میں راویوں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہوا ہے۔ لیکن ایک بات ذکر کی کہ انہوں نے بہت سے ثقہ راویوں کو بھی اپنی کتاب میں ذکر کر دیا، اگرچہ وہ ضعیف نہیں ہے لیکن انہوں نے ان کا تذکرہ بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تو اس لیے پڑھتے وقت یہ احتیاط ہونی چاہیے تو کہیں وہ ثقہ راویوں میں سے نہ ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ثقہ راویوں کو اپنی کتاب میں کیوں لایا، حالانکہ کتاب تو ضعیف راویوں کے بارے میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا التزام کیا کہ جس راوی پر کلام ہوا ہے، جس پر بھی کوئی جرح ہوئی ہے، چاہے وہ جرح ٹھیک ہے یا نہیں، وہ کلام نفس الامر میں صحیح ہے یا نہیں، بس انہوں نے اس راوی کا تذکرہ کر دیا۔ تو اس میں ہر متکلم فی راوی کا ذکر ہے، ہر متکلم فی راوی کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس میں بہت سارے ثقہ راویوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں اس کتاب سے بہت استفادہ کیا ہے، اور آپ کا ماخذ یہی کتاب ہے۔ اور امام ذہبی اس میں لکھتے ہیں وَفِيهِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ مَعَ ثِقَتِهِ وَجَلَالَتِهِ بِأَدْنَى لَيِّنٍ وَبِأَقَلِّ تَجْرِيحٍ، کہ یہ معمولی اگر کوئی جرح ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ اس کو مجروح راویوں میں شمار کرتے تھے، معمولی کوئی بات ہو تب بھی شمار کرتے۔ تو امام ذہبی لکھتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّ ابْنَ عَدِي أَوْ غَيْرُهُ مِنْ مُؤَلِّفِ كُتُبِ الْجَرْحِ ذَكَرُوا ذَلِكَ الشَّخْص لَمَا ذَكَرْتُهُ لِثِقَتِهِ، اگر ابن عدی اور دوسرے لوگ اس کو ذکر نہ کرتے تو میں بھی اپنی کتاب میزان میں اس کو ذکر نہ کرتا، لیکن انہوں نے ذکر کیا تو میں نے بھی کر دیا۔ باقی امام ذہبی اپنی بارے میں کہتے ہیں لا انی ذکرتہ لضعف فیہ عندی، لیکن میرے نزدیک یہ ضعیف نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ الکامل جو کتاب ہے معلومات کے لحاظ سے تو واقعی کامل ہے کہ اب تک کی کتابوں میں معلومات زیادہ ہیں اور راویوں پہ جرح سند کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کا کمال کیا ہے کہ کسی راوی پہ اگر جرح کی امام بخاری
کے حوالے سے یا دیگر محدثین کے حوالے سے تو انہوں نے ساتھ سند بھی بیان کیے، اور ہر ایک کے ترجمے میں 2-2.5 صفحے میں بات کی ہے، ورنہ اس سے پہلے 1.5-2 سطروں میں بات ہوتی تھی۔ اور اس طرح اس راوی سے جتنی موضوع منکر روایتیں انہوں نے اس کے ترجمے میں وہ بھی لائی ہیں۔ تو ایک وقت میں 3 فائدے ہو گئے، راوی کا نام و نسب بھی پتہ چلا، اور اس سے کے بارے میں اہل علم کی آراء بھی پتہ چلی، اور اس سے منقول موضوع اور منکر روایتوں کا بھی پتہ چلا۔ لیکن ایک بات جو میں نے عرض کی کہ اس نے بہت سے ثقہ راویوں کو بھی لایا۔ کیوں لایا؟ کہ اس نے اپنی کتاب کی بنیاد اس پہ رکھی کہ جس پہ بھی جرح ہے میں اس کو لاؤں گا، چاہے وہ جرح ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو۔ اب اور تو اور یہاں تک کہ ایک تابعی گزرے ہیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا تذکرہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں کیا۔ حالانکہ اویس قرنی کے فضائل تو صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ان کے فضائل موجود ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا فَمَن لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تم میں سے جو اس سے ملے تو اپنے لیے بخشش کی دعا کرے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل اویس القرنی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے لیے دعا بھی کروائی۔ تو اب ان کے ہاں یہ تھا کہ بس جس پہ جرح ہوئی ہے وہ لے آئے، تو اس وجہ سے اس میں بہت سارے ثقہ راوی بھی آ گئے۔ اب ایک ثقہ راوی ہیں احمد بن صالح المصری، احمد بن صالح المصری، اب انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لایا، پھر خود وجہ بیان کی ولولا انی شرطت فی کتابی ھذا ان اذکر فیہ کل من تکلم فیہ، کہ میں اپنی کتاب میں ہر اس کو لے کر آیا ہوں جس پر بھی کلام کیا گیا ہے، اگرچہ میرے نزدیک یہ جو راوی ہے وہ ضعیف نہیں ہے، ثقہ ہے، لیکن اس پر کلام ہوا ہے تو میں اس کو لے کر آ گیا۔ اسی طرح ایک دوسرا راوی ہے احمد بن محمد بن سعید، احمد بن محمد بن سعید، انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا، لیکن پھر خود کہا کہ میرے نزدیک یہ ثقہ ہے، لیکن اس پر کلام ہوا تھا اس لیے میں اس کو لے کر آیا۔ امام ابو داود کے بیٹے ہیں عبداللہ بن سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ ثقہ راویوں میں سے، انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا، پھر کہا لولا شرطنا اول فی الکتاب ان کل من تکلم فیہ متکلم ذکرت فی کتابی ھذا، میں نے اس لیے ذکر کیا کہ میں نے اپنی کتاب میں شرط لگائی ہے، ورنہ میں اس کا تذکرہ نہ کرتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان کی کتاب میں ہر اس راوی کا تذکرہ ہے جس پر جرح کی گئی ہے، چاہے وہ جرح ٹھیک ہو یا نہ ہو، اس لیے اس سے استفادہ تو ہو، لیکن اس پر حکم کا مدار نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کو دیکھ کر کسی راوی کو کذاب یا کسی کو متروک نہیں کہیں گے جب تک